السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا سوال نمبر 37 ہے، اور سوال یہ ہے کہ مکافات عمل تو برحق ہے، سزا جزا کا تصور تو برحق ہے، علی الحق ہے، مگر ظالموں کو سزا دینے اور دبوچنے کا خدائی طریقہ کار کیا ہے تاکہ بندے کو اپنے ظلم کی سطح کا پتہ چل جائے اور خدائی رد عمل کی سطح کا بھی بروقت پتہ چل جائے، تاکہ بندہ اپنا ہی احتساب کر لے خدائی احتساب سے پہلے خدا کے آخری احتساب سے پہلے۔ تو سوال آپ کے سامنے ہے کہ خدا ظالم کو دبوچتا کیسے ہے، سزا کیسے دیتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ تو سنیے، قرآن کریم کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مکافات عمل سے پہلے، سزا جزا دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ مہلت عمل دیتے ہیں۔ یہ خدا کا ایک اٹل قانون ہے۔ اللہ اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک بندے کو مہلت نہیں دیتے، اسی لیے اس مہلت کو مہلت عمل کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، اس مہلت عمل میں اللہ تعالیٰ انبیاء کا نزول فرماتے ہیں، اور پھر انبیاء کے ورثاء اس کام کو لے کے چلتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اب انبیاء کے ورثاء اور امت اس کام کو لے کر قیامت تک چلے گی، ٹھیک ہے، نصیحتیں سامنے رکھی جائیں گی۔ تو جو زندگی کا وقت ہے مہلت عمل، سزا دینے سے پہلے اس مہلت عمل سے ہم نے کام لینا، ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ موجود حالات میں جو بندے کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جیسے بھی اس کی حالت ہو، راحت ہو، آسانی ہو، درمیانی سطح ہو، جو بھی سطح ہو، بندے کو اس کی اس معاشرتی معاشی سطح پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نصیحتیں اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ظالم کو سزا دینے سے پہلے سب سے پہلے اس کے پاس نصیحت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس مہلت عمل کے دوران۔ اب دوسرے درجے پہ چلتے ہیں۔ جب بندہ اس نصیحت پہ کان نہیں دھرتا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس دوسری سطح پہ بندے پر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، جانی، مالی، جسمانی، ہر قسم کی، جو اللہ چاہے۔ مختلف قسم کی مشکلات میں، تنگ دستیوں میں، مالی تنگ دستیوں میں، انفرادی مشکلات میں، اجتماعی مشکلات میں بندے پڑ جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں ان مشکلات میں کیوں ڈالتا ہوں اس دوسری سطح پر بھی، لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگوں کی اکڑ ختم ہو جائے، یہ گردن کا سرین نکل جائے، ان کے اندر عاجزی آ جائے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، واپسی کا سفر کرنے کا، اللہ کی طرف واپس لوٹنے کا جذبہ بیدار ہو جائے، ٹھیک۔ یعنی عام حالات میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ نصیحت سے کام لیتے ہیں، نصیحت پہ کان نہ دھریں، اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ ان مشکلات میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ گردن کی اکڑ ختم ہو جائے، بندہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، دو چیزیں۔ لیکن مشکلات میں ڈالے جانے کے باوجود بھی اگر بندہ نہ سمجھے، اللہ اکبر، اگر بندہ نہ سمجھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بے حسی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی دل کی سختی، قساوت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا، وہ کیا؟ نصیحت سیدھا اثر بھی کرتی ہے، نصیحت الٹا اثر بھی کرتی ہے۔ جی ہاں، نصیحت الٹا اثر بھی کرتی ہے۔ نصیحت پر توجہ دینے سے نصیحت سیدھا اثر کرتی ہے، نصیحت پر توجہ نہ دینے سے نصیحت الٹا اثر کر دیتی ہے۔ وہ الٹا اثر کیا کرتی ہے کہ
نصیحت سے پہلے ہاں جو مصائب ہیں، یہ مصائب بھی تو ایک نصیحت کی شکل ہے، تو جو مصائب آتے ہیں جو یہ بھی ایک نصیحت کی صورت ہے، تو نصیحت پر مصائب پر توجہ دینے سے وہ مصیبتیں سیدھا اثر کرتی ہیں، بندہ اللہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے، اور اس پر توجہ نہ دے تو الٹا اثر کر دیتی ہیں۔ وہ کیا کہ بندے نے پہلے ہی نصیحت پر توجہ نہیں دی ہوئی تھی، ٹھیک، اب مشکلات کے باوجود توجہ نہیں دے رہا تو اس کی بے حسی بڑھ گئی۔ یہ ہے نصیحت پر توجہ نہ دینے سے اس کی بے حسی مزید بڑھ گئی، جسے قرآن کریم کہتا ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں کی قساوت سختی بڑھ گئی، ان کی بے حسی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہے تیسری سطح۔ پہلی سطح نصیحت، اور دوسری سطح پہ مصیبت میں ڈالنا، اور تیسری سطح پہ مصیبت میں ڈالنے کے باوجود اگر کیا کہتے ہیں بندہ متوجہ نہ ہو تو صرف بات یہاں تک فل سٹاپ نہیں لگتا، بلکہ بندے کی بے توجہی بڑھ جاتی ہے، دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، وہ مزید بے حس ہو جاتا ہے، مزید بے حس ہو کے جوں کا توں رہتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس تیسری سطح پہ مصیبت آئی یا نہ آئی، بس جیسے لگا ہوا ویسے لگا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی بہت اس کے اندر وزڈم ہے تو وزڈم سے کام تو نہیں لیتا نا، پھر اس وزڈم سے غلط کام لیتا ہے، اس عقل سے، اس لاجک سے غلط کام لیتا ہے۔ غلط کام لیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، یہ تو زندگی میں جیتے ہوئے اونچ نیچ آتی رہتی ہے، نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارے آباء و اجداد پر ہی مصیبتیں بھی آئیں، راحتیں بھی آئیں، یہ تو زمانے کا سرکل ہے، چکر ہے، کبھی خوشی کبھی غم، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ اور قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے سورہ اعراف میں، قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، ارے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، دیکھیں ہم پہ پہلے راحت تھی، مصیبت آ گئی، مصیبت آ گئی، اب راحت آ گئی، تو یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، اس کا شکار تو ہمارے باپ دادا بھی ہوئے تھے، یہ کوئی عذاب کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، تو نصیحت پر، مصیبت پر کان نہ دھرنے سے، متوجہ نہ ہونے سے بندہ جوں کا توں رہے، قساوت قلبی پھر بھی بڑھ گئی، یا تھوڑی بہت وزڈم ہے تو اس وزڈم کو بندہ مس یوز کرتا ہے، اور جو خدا کی تنبیہات ہوتی ہیں مصائب کی صورت میں، جو خدا کا پیغام ہوتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مصائب کی صورت میں بندہ اس پہ توجہ نہ دیتے ہوئے بلکہ اس کی پھر توجیحات پیش کرنے لگتا ہے۔ دراصل سیلاب اس لیے آیا تھا، ہم نے پہلے سے احتیاطی تدابیر نہیں کی تھی، دراصل زلزلے اس لیے آئے، یہ تو زمین کی پلیٹیں سرک گئی تھیں، دراصل ہم مالی بحران کا شکار اس لیے ہوئے کہ بس ہم نے کچھ قرضے زیادہ لیے ہوئے تھے، یا ہم نے ذرا غلط طریقے سے خرچ کیا۔ یہ خدائی عذاب کا کوئی چکر وکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو قومیں ہیں جو یہی کہتی تھی، جس کو قرآن سادہ طریقے سے کہتا ہے کہ یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح شکار ہوئے تھے۔ آج کا پڑھا لکھا سائنٹیفک طریقے سے اسی بات کو پیش کرتا ہے، دیکھو جی زلزلے اس لیے آئی کہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، طوفان اور اس لیے ہے کہ گلیشیر اچانک پگھل گئے، تودا گر گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج کا انسان ذرا سائنٹیفک طریقے سے وہی بات کرتا ہے جو دور جاہلیت کا انسان کرتا تھا، وہ مصیبتوں پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے مصیبتوں کی تعویل کرتا ہے، اس کی توجیحات پیش کرتا ہے۔ تو یہ جوں کا توں رہے، تعویل پیش نہ کرے، تب بھی قساوت، دل کی سختی بڑھ گئی، توجیحات پیش کرے مزید بڑھ گئی۔ قرآن کریم اس کو بھی ذکر کرتا ہے سورہ انعام کے اندر۔ آپ سورہ انعام کی آیات 42 سے لے کر آپ چلے جائیے گا 45 تک، آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی بے حسی مزید بڑھ جاتی ہے نصیحت پر کان نہ دھرنے سے۔ یہ اس کا تیسرا سٹیج ہوا، ٹھیک۔ اب چوتھا سٹیج، یہ بھی بے حسی مزید بڑھنے کی سٹیج ہے، وہ کیا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب اس کو بدی نیکی لگنے لگتی ہے، نیکی بدی لگنے لگتی ہے، بدنما گناہ اچھا لگنے لگتا ہے، نیکی بری لگنے لگتی ہے۔ اسے شراب اچھی لگتی ہے، وہ شراب کے فوائد بیان کرتا ہے، اور 18 گھنٹے کام کرتا ہوں تو تھوڑی سی پی بھی لیتا ہوں نا، تو 18 گھنٹے کام کیسے کروں اگر تھوڑی سی نہ پیوں تو، ٹھیک ہے۔ زنا کرتا ہوں، یہ میرا جسم، میری مرضی بھی تو میری ریکوائرمنٹ ہے، اسے مجھے کون روک سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سود
اگر میں سود پہ قرضے نہ لوں میرا ملک کیسے چلے گا؟ میرے ملک کے سرحدات کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میری عوام تو بھوکی مر جائے گی اگر میں سود نہ لوں۔ وہ سود کے پھر فوائد بیان کرنے شروع کر دیتا ہے، یعنی چوتھی سطح پہ آ کے اس کو گناہ اچھا لگتا ہے، نیکی بری لگتی ہے۔ یہ چوتھی سٹیج ہے۔ اب آگے آتے ہیں پانچویں سٹیج پہ، کہ پانچویں سٹیج پہ مکمل طور پہ نسیان اس کے اوپر، بھول پن اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ حق نام کی کوئی چیز ہے؟ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کے مقاصد کیا ہیں؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ سب کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسے کسی چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا سوائے یہ 2 مرلے کا اپنا پلاٹ اس کو بڑھانے کا، اپنے معدے کے پلاٹ کو بڑھانے کی فکر ہوتی ہے بس۔ اسی کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ۔ جب اس پانچویں سٹیج پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ یہ نہیں کرتے کہ مکمل اس کو، عمومی طور پر یہ نہیں کرتے کہ مکمل دبوچ لیا اور اس کو کھانا ہی نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے خدائی طریقہ ہے۔ بندہ 1 نمبر کا بے ایمان، لیکن نعمتوں کے دروازے کھل گئے، ہر چیز کے دروازے کھل گئے، برکات کے دروازے نہیں، خدائی نعمتوں کے دروازے کھل گئے، ہر چیز کے دروازے اس کے اوپر کھل گئے۔ اب وہ سمجھتا کیا دیکھ لیا، اگر میں حلال حرام کے چکر میں پڑتا تو یہ ترقیاں ہوتی، یہ موٹر ویز بنتے، یہ اورنج ٹرین بنتی، یہ آنے والی پرپل ٹرین بنتی، یہ زیر زمین لاہور کے اندر ایک شہر آباد ہوتا۔ اگر ہم دنیا کے مالیاتی اداروں سے قرضے نہ لیتے اور یہ کام نہ کرتے تو یہ ترقیاں کہاں سے ہوتی؟ ہماری حفاظت کیسے ہوتی؟ ہماری عوام کیسے ترقی کے مراحل طے کرتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ بالکل بھول جاتا ہے۔ تو اس میں یعنی پانچویں سٹیج پہ آ کے جب وہ بالکل بھول جاتا ہے تو اللہ ہر چیز کی فراوانی کر دیتے ہیں، پھر اس پر خوشی سے اتراتا ہے، پھولا نہیں سماتا۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا جی جو میں نے وزڈم استعمال کی تھی اس کے یہ نتائج ہیں، جو تم نے اپنی وزڈم استعمال کی تمہارے کیا نتائج ہیں؟ طالبان تو بڑے بیوقوف ہیں، اپنے ملک کو 40 سال تک کھنڈر بنا کے رکھ دیا۔ اگر تھوڑا سا کمپرومائز سے کام لیتے تو روس تو ترقیوں کے جال بچھا دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، کرتے ہوں گے لوگ۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ گناہ میں اٹا ہوا ہو پھر بھی خدائی نعمتیں اس پر کم نہ ہو رہی ہوں تو یہ خدا کی ڈیل ہوتی ہے، یہ نعمت نہیں ہے، استدراج ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، دین حق سے مکمل طور پہ نسیان، اب پھر بھی اللہ تعالیٰ اس پر دروازے کھول دیتے ہیں تو یہ خطرناک ترین مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ اب اللہ چاہتے ہیں کہ نجات کی کوئی صورت باقی نہ رہے، یا ڈوب جائے، غرق ہو جائے، اس کی کشتی میں خوب پانی بھر جائے اور کیا کہتے ہیں واپسی کا کوئی امکان نہ رہے، اس کی کشتی ڈوب کے رہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جب ہماری نعمتوں، دی ہوئی نعمتوں پر یہ پھولے نہیں سماتے، بدمست اور خرمست ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم انہیں اچانک دبوچ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ اپنی نجات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یوں ہم کیا کہتے ہیں ظالم قوم کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یوں ظالم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چونکہ یہ آخری امت ہے تو یہ امت پوری صفحہ ہستی سے نہیں مٹے گی، پہلی امتیں صفحہ ہستی سے مٹتی رہیں، یہ آخری امت ہے، اس نے قیامت تک چلنا ہے۔ انفرادی اور عام اجتماعی عذاب پوری امت نہیں آگی، لیکن مختلف خطوں پر عذابات آتے رہیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو دبوچتا رہے گا۔ اللہ کا یہی طریقہ کار ہے، پہلے نصیحت پر عمل نہ ہو تو مصائب، یہ مصائب دراصل پیغام ہوتے ہیں کہ سدھر جاؤ۔ بندہ اس مصیبت کے پیغام پر بھی نہ سدھرے تو اس کی بے حسی بڑھ جاتی ہے، جب اس کی بے حسی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، اس چوتھی سٹیج پر اس کو گناہ اچھا لگنے لگتا ہے اور نیکی بری لگنے لگتی ہے، یہاں تک کہ پانچویں سٹیج پہ وہ مکمل طور پر حق کو بھول جاتا ہے، اور چھٹے سٹیج پہ آگے اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں کہ اب یہ بدمست ہو جائے، نجات کی کوئی صورت نہ رہے۔ پھر ساتویں سٹیج پہ آ کے
اللہ تعالیٰ اچانک اس کو دبوچ لیتے ہیں اور نجات سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ظالم کو دبوچنے کا یہ طریقہ ہے خدا کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر آیات 42 سے 45 تک بیان کی ہیں۔ ضرور مطالعہ کیجیے گا ان آیات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔